السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت تک انسانوں کے احوال، معاملات، واقعات، حادثات، سانحات سے بخوبی آگاہ ہے۔ انسان کو پیدا کیا ہے، اس لیے انسان کی نفسیات اور انسان کا مزاج اللہ سبحانہ و تعالی بخوبی جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اور اس مزاج کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کجیاں ہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ رب تعالیٰ کو اس کا ازل سے علم تھا، اور اسی لیے اس نے اپنی ابدی کتاب قرآن مجید میں ان تمام معاملات کے حوالے سے ایک خوبصورت اور بہترین حل پیش کر کے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مسلمان جب مکہ المکرمہ میں تھے تو ان کی حالت کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے پورے منظرنامے کو یہاں بیان فرمایا، اور فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ تعداد میں بہت تھوڑے بھی تھے اور نہایت کمزور بھی تھے۔ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ دھڑکا بھی لگا رہتا تھا کہ اچانک دائیں بائیں سے آپ کے گرد رہنے والے لوگوں میں سے جو آپ کے مخالف ہیں وہ آپ کو کسی وقت بھی اچک لیں، ان یتخطفکم، وہ تمہیں اٹھا لیں، وہ تمہیں مار دیں، ختم کر دیں۔ فرمایا کہ فآواکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی صورتحال میں فآواکم، تمہیں پناہ دی اور تمہیں پناہ کی سہولت عطا فرمائی۔ وَأَيَّدَكُمْ، اور اس کے بعد یعنی پناہ کے بعد اس نے تمہاری مدد بھی فرمائی، بِنَصْرِهِ، اپنی خاص مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں طرح طرح کے رزق اور طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کی تمہاری مطلوب چیزیں وہ بھی عطا فرمائی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے اور اس امید پر کہ شاید تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ مسلمان جب مکہ المکرمہ میں تھوڑے سے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی حفاظت فرمائی، اور اس حفاظت کے فرمانے کے بعد ان کے لیے ہجرت کی راہ اور سفر کو آسان بھی فرمایا۔ جب یہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے پہلی مرتبہ مردم شماری کروائی۔ جس چیز کو ہم سینسس کہتے ہیں، مردم شماری، مسلمانوں کی پہلی مرتبہ کی مردم شماری میں تعداد تمام افراد کو ملا کر کے، یعنی گھر کی خواتین کو بھی اور بچوں کو ملا کر کے 500 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ پہلی مردم شماری۔ اس کے بعد دوسرے سال میں حضور علیہ السلام نے یہ مردم شماری دوبارہ اثر نو فرمائی، تو اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر کے 700 ہو گئی۔ دوسرے سال صرف 200 افراد کا مسلمانوں کی پوری امت میں اضافہ ہوا،
اور پھر جب تیسرے سال مردم شماری فرمائی تو اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر کے 1500 ہو گئی۔ مجموعی مسلمان معاشرہ 1500 مسلمانوں پر مشتمل تھا، اور یہی کل روئے زمین کی مجموعی مسلمانوں کی آبادی تھی جو اللہ کی وحدانیت پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور ختم رسالت پر، اور آخرت کے صحیح عقیدے اور تصور پر ایمان رکھنے والے افراد کا مجموعہ تھی، اور یہی تمام کی تمام مخلوقات کا لب لباب اور ان کا کریم تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں روز افزوں ترقی فرمائی، وہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اگرچہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ تعداد لگ بھگ 1,24,000 افراد پر تک پہنچی، لیکن اس سے زیادہ کوئی تعداد نہیں تھی، اور اس کے باوجود کہ اتنی تھوڑی سی تعداد، اتنا قلیل گروہ ہونے کے باوجود ان مسلمانوں نے اپنے ایمان کی قوت، اللہ کے فضل و کرم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی بدولت، اور ان مسلمانوں کا اپنے نبی پر سچے طور پر ایمان، یقین اور محبت کی نسبت اور تعلق رکھنے کی برکت سے، اور آپ کی ہر معاملے میں اطاعت کی برکت کی وجہ سے اتنی قوت عطا فرمائی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں آ کر کے اس زمانے کی 2 سپر پاورز روم اور ایران کے انہوں نے پرخچے اڑا کر کے رکھ دیے۔ یہ صرف کہانی کی حد تک نہیں، یہ صرف زبانی طور پر قصوں کی حد تک نہیں، یہ صرف ذہنی چسکوں کی حد تک نہیں، یہ حقیقت کی دنیا کی بات ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ محیر العقول واقعہ اور واقعات میں سے ہے کہ جب مسلمانوں کے اتنے چھوٹے چھوٹے گروہوں نے اتنی بڑی بڑی قوتوں کو مسمار کر دیا، ختم کر دیا، ان کو تاراج کر کے رکھ دیا، ہزاروں سال پر مشتمل وہ بادشاہتیں اور ان کا نظم و نسق، ان کی عسکری قوت، ان کا رعب دبدبہ، ان کی دولت، ان کا جاہ و جلال، کر و فر، مسلمانوں نے خاک میں ملا کر کے رکھ دیا، اور وہ سب کچھ تاراج ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان قوتوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا، اور یہ سب کچھ اس وقت ہی ممکن تھا جب ان کے دل میں اپنے عقیدے اور ایمان کے ساتھ والہانہ وابستگی تھی، اور وہ جیتے بھی اللہ کے لیے تھے، اور دنیا سے جانے کی خواہش اور تمنا بھی اس لیے ہوتی تھی کہ اس کے ذریعے سے ان کا رب راضی ہو جائے۔ آج بہت سارے لوگ دنیا کی حقیر اور معمولی چیزوں کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں۔ کوئی رشتہ نہ ہو تو خودکشی کر لیتا ہے، کسی کو نوکری نہ ملے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے، کسی کے ذہن کا کوئی منصوبہ مکمل نہ ہو وہ خودکشی کر لیتا ہے، کسی کی زندگی کا دورانیہ تھوڑا سا طویل ہو گیا وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ گھٹیا چیزوں کے لیے موت کی سب سے گھٹیا صورت کو اختیار کر لینا وہ اپنے لیے نجات کا باعث سمجھتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم خواہشات کے لیے جیتے ہیں، مقصد کے تحت جینا یہ آج بھی ہماری زندگی کے اس نصب العین میں شامل نہیں ہے۔ آپ خواہشات کے لیے قربانی دینے والے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کو دیکھیں گے جو صرف زندہ اس لیے رہتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ کسی کی خواہش ہے کہ وہ بس گھر کے لیے اور گھر کی تعمیر کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو وقف کر دے، کسی کی خواہش ہے کہ وہ گاڑی کے حصول کے لیے اپنی پوری زندگی کی توانائیوں کو صرف کر دے، کسی کی خواہش ہے کہ بس اس کا کہیں پر نکاح ہو جائے، اس کا رشتہ ہو جائے، کسی کی خواہش ہے کہ اس کا فلاں کاروبار ہو جائے۔ مسلمانوں کی یہ ضروریات ضرور تھیں، مسلمانوں کی یہ خواہشات ضرور تھیں، لیکن اس کو کبھی انہوں نے مقصد زندگی نہیں بنایا۔ ان کا مقصد زندگی یہ تھا کہ ہمارے ہر کام اور ہر معاملے سے رب راضی ہو جائے، اور اسی لیے جب ان سے چوک ہوتی تھی، ان سے خطا کا ارتکاب ہوتا یا ان کی زندگی میں کوئی ایسا غلط کام ہو جاتا تو اس وقت وہ توبہ کر کے وہاں سے پلٹ آتے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی قیمت پر
کبھی ہی انہوں نے زندگی کا سودا نہیں کیا۔ آج آپ کو لاکھوں لوگ ایسے مل جائیں گے جن کے لیے ایمان نام کی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، وجود نہیں رکھتی، جن کے لیے عقیدے کی اہمیت پرے کاہ کے برابر بھی نہیں، شاید اتنی بھی نہ ہو جتنا ایک ٹھنڈے گلاس پانی کی گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہے۔ جب انسان کی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ختم ہو جائے، اس کے رسول کے ساتھ کمٹمنٹ ختم ہو جائے، اور آخرت پر اس کا ایمان متزلزل ہو جائے، زندگی کے نصب العین سے کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی اجتماعی معاشرتی سطح کی زندگی خالی ہو جائے، اور اس کے بعد وہ قوم یہ تصور کرے کہ انہیں ذلت کی وادیوں میں کیوں دھکیل دیا گیا، تو پھر اس قوم کا مقدر سوائے ذلتوں کے کیا بن سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زمانے میں جس ملت کو تشکیل دیا، امت کے جس تصور کو تصور نہیں بلکہ حقیقت بنا کر کے پیش کیا، چند افراد کا وہ مجموعہ جن کا نام سن کر کے اگر یہودی تھا تو فلسطین میں ڈرتا تھا، عیسائی تھا تو یروشلم میں کامتا تھا، کوئی ملحد اور بے دین تھا تو مسلمانوں کی سرحدوں سے باہر رہنے والے بھی مسلمانوں کا نام سن کر کے کامتے تھے۔ وجہ ان کی مادی قوت سے پہلے ان کی ایمانی قوت تھی، اور ایمانی قوت اگر مضبوط ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رشتہ استوار ہو جائے، تو پھر اس کی بنیاد پر وجود آنے والی حکومت، ریاست، مملکت، وزارت، سفارت اور جتنے قوت کے مراکز ہیں، خود بخود ان کے اندر جاہ و جلال پیدا ہو جاتا ہے، وہاں دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے، تنتنا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور انسان اگر غرض کی زندگی گزارنے والا ہو اور معاشرے کی مجموعی صورتحال اگر اغراض اور خواہشات کی تکمیل کے لیے جینے والے لوگوں پر مشتمل ہو جائے، تو وہ کروڑوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ اس ملت کا، اس امت کا آج کے دور سے تقابل کر کے دیکھیں، وہ اتنے سے افراد تھے اور قلیل ہونے کے باوجود ان کی ہیبت تمام کے تمام دوسرے بڑے کثیر گروہوں پر اتنی تھی کہ ان کے نام اور ان کے عقیدے اور دین کا سن کر کے ان کے جسم میں کپ کپی طاری ہوتی تھی۔ آج مسلمان ہیں کہ انہیں اپنے جان کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنے کاروباروں کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنے ملکوں کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان کا دشمن ہے۔ قطر اور سعودی عرب کی دشمنی کون نہیں جانتا؟ ایران اور عراق کے درمیان طولانی جنگ کو کون نہیں جانتا؟ عراق اور کویت کے درمیان کی لڑائیوں اور اس کے نقصانات کا خمیازہ پوری امت نے کیسے بھگتا ہے، اس کو کون نہیں جانتا؟ مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں، اور اسی وجہ سے جتنے کفار ہیں، غیر مسلمین ہیں، ان کے لیے تر نوالا ثابت ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت کو دیکھتا ہوں کہ کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے سے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، مسلمانوں کی تعداد اتنی ہوگی گویا کہ سمندر کے لہروں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جھگ کے برابر۔ جس طرح جھگ کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ تعداد ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ کفار مسلمانوں کو ایسا ہڑپ کر جائیں گے، کھانے لگ جائیں گے گویا کہ دسترخوان پر سجا سجایا کھانا ہے، اور اس کے اوپر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں۔ کفار مسلمانوں پر اس طور پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہماری تعداد اتنی ہوگی کہ ہم کاؤنٹنگ میں نہ آ سکیں، اس کے باوجود بھی ہمیں لوگ اس طرح کھا جائیں گے۔ صحابہ کرام اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے جس میں وہ خود جی رہے تھے۔ کفار کے مقابلے میں 1/3 ان کی حیثیت نہیں تھی، لیکن جہاں ان کے ساتھ ٹکر ہوتی، جہاں ان کے ساتھ مارکا ہوتا، وہاں وہ ان کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بات تعداد کی وجہ سے نہیں ہوگی، یہ اس لیے ہوگی کہ ان کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے وہن کا لفظ عربی میں ہونے کے باوجود بھی عجیب لفظ تھا، نامعلوم تھا۔ صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وہن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حب الدنیا و حب الموت، دنیا کی محبت میں جینے والے یہ مسلمان ہوں گے، اور وہ کراہیت الموت، اور موت سے نفرت کرنے والے ہوں گے۔ مسلمان دنیا سے اگر محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے، اور موت سے اس طور پر محبت کرتا ہے کہ وہ جیتا ہی موت کے لیے ہے۔ اس کی زندگی کی جتنی کاوش ہے، محنت ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، صدقات ہے، آنا جانا ہے، معاملات میں حلال اور حرام کی تمیز ہے، اور خیر اور شر کا تصور اور اس کو بجا لانا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اس کو آخرت پر اتنا پختہ یقین ہے کہ اسے پتہ ہے کہ آخرت کے بعد ہی جا کر کے اللہ کی مہمان نوازی کا کوئی دور شروع ہوگا۔ اور جب مسلمان آخرت سے نفرت کرنے لگے، موت سے نفرت کرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر دنیا اور اس کے جتنے اشیاء ہیں ان کی چاہت بھر گئی ہے، اور وہ اس دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کی عمریں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے بھی بڑھ جائیں۔ 1000 سال پر تو کیا اگر 10,000 سال کی زندگی بھی ان کو دے دی جائے تو شاید وہ اس پر بھی مطمئن نہ ہو سکیں۔ فرمایا یہ اس کا سبب ہوگا۔ اور مسلمانوں نے جب موت کو پیٹھ دکھا دی اور موت کے تصور سے خوفزدہ ہو گئے اور دنیا کی چاہتوں ارمانوں میں ان کے دن اور رات گزرنے لگے، تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلنا تھا جو آج مسلمانوں کی اجتماعی تباہی کی صورت میں نکلا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اس وقت مدینہ طیبہ کے 1500 مسلمان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے وقت ٹوٹل 1.25 لاکھ مسلمان مجموعی طور پر پورے خطہ جزیرۃ العرب کے اندر، اور وہ دنیا کی تمام سپر پاورز کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی 56 سے زیادہ ریاستیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے وسائل سے انہیں نوازا ہے۔ آپ کسی ایک ملک کو اٹھا کر کے دیکھیں اور وہاں پر موجود قدرت کی طرف سے عطا کیے جانے والے وسائل کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایک ملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کتنی دولت سے نوازا ہے۔ آپ سعودی عرب کی مثال لیں، آپ کویت کی مثال لیں، خود مملکت خداداد پاکستان اور اس میں موجود وسائل اس کی مثال لیں۔ اپنے پڑوس میں بظاہر بنجر نظر آنے والا لیکن اس کی تہوں میں جاری سیال سونا اور اس کی موجودگی، اس کا حجم، آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں سونے کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی ہیں، لیکن یہ وہ غافل لوگ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ سونا نہیں بلکہ یہ سب شاید کوئلہ ہے، انہیں اپنی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو دوسروں کی عزت کرنے کے لیے خود مسلمانوں کی عزت مسلمان حکمرانوں کے اپنے دلوں میں خود مسلمان حکمرانوں کے لیے کوئی عزت نہیں۔ ایک اسلامی ریاست کی نظر میں دوسری اسلامی اور مسلمان ریاستوں کے لیے کوئی عزت نہیں۔ ایک مسلمان شخص کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کوئی عزت نہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے کسی کو دولت عطا کر دی ہے تو باقی سارے اس سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کبھی سنیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے کسی کو وسائل عطا کر دیے ہیں، کسی کو مالدار بنا دیا ہے، تو آپ اس کے وسائل اور اس کے مال اور دولت میں بڑھوتری کے لیے دعا کریں اور اس میں برکت کی دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ اگر مال اور دولت کے کمانے میں اس سے کوئی بھول چوک اور خطا ہو گئی ہو تو اس کی توجہ کو اس طرف مبذول کر دے۔ مال اور دولت کو کمانے کے بعد اگر یہ تیری راہ میں اس طرح خرچ نہیں کرتا جس طرح تیری مرضی ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے دعا کی جائے، اے باری تعالیٰ اس شخص کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ اس کی دولت سے اسلام کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو، مسلم امت کو فائدہ ہو، قرآن کی خدمت ہو، پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا میسج اور پیغام اس کے ذریعے سے پہنچانے کے لیے اللہ اس کو سبیل بنا دے۔ لیکن مسلمان اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں جان جائیں
تو سب سے پہلے 50 منفی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد تان و تشنیع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد الزام اور بہتان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آخری مرحلے میں حسد ضرور کہتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ جو آدمی امت مسلمہ کے ساتھ، اس کے اداروں کے ساتھ اور پوری دنیا میں بکھرے ہوئے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی بھی درجے میں تعاون کر رہا ہے تو آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو ایسے شخص کی درازی عمر کے لیے، ایسے شخص کے بقا کے لیے، ایسے شخص کے مال اور دولت میں برکت کے لیے دن رات اور کم از کم 5 نمازوں میں دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فرد اور شخص کو مزید ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان اس زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طور پر جڑے ہوئے تھے اور اسی لیے طاقت کے تمام منابع ان کے پاس تھے، قوت کے جتنے سرچشمے تھے ان کے پاس تھے۔ آج مسلمان کتنے سطحیت پسند ہو گئے ہیں۔ اگر کسی شخص نے، کسی مملکت نے، کسی ریاست نے کوئی بہت بڑا جھنڈا بنا دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑا کارنامہ ہو گیا۔ کسی نے بہت بڑا کھڈا کھود مارا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کھڈا نہیں کھودا گیا، اس لیے اس کھڈے کی بڑی عظمت ہے۔ کسی نے بہت بڑا برج بنا دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ کسی نے بہت بڑی چورنگی ڈیزائن کر دی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کام ہے۔ بڑا کام یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے تحقیق کے اداروں کو فروغ دیا جائے، اس کے لیے اپنے وسائل کو لگایا جائے۔ جہاں جہاں پر جس ایریا میں ریسرچ کا کام ہو رہا ہے، اس ریسرچ کی بدولت وہ تعلیم کے میدان میں بھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی، علوم اور فنون کے میدان میں بھی مغرب نے اپنے پیسوں کو بے دریغ لگایا اور لگانے کے نتیجے میں جو پروڈکٹ ان کو ملی اس کے ذریعے سے امت پر غلبہ پایا۔ آج ہماری تمام پارٹیوں کے منشور آپ پڑھ لیں، تمام جتنے سیاستدان ہیں ان کے تقاریر کو سن لیں، انتہائی سطحی قسم کی گفتگو، بچکانہ قسم کے بیانات اور سطحی قسم کے نعرے، عوامی قسم کی گفتگو وہ کرنے والے لوگ ہیں۔ حاکم اور حکمران کی سطح کے اوپر جب تک کوئی شخص اہل دانش نہ ہو، جسے شہر کی بھی فکر ہو، جسے ملک کی بھی فکر ہو، جسے ملک کے اداروں کی بھی فکر ہو، ملک کے ترقی کی بھی فکر ہو، پوری امت مسلمہ کی وحدت کی بھی فکر ہو اور امت مسلمہ کے عروج اور زوال کے مراحل سے آگاہ بھی ہو، ان سب کی فکر ہو اور اس کے لیے اس کے پاس طریقہ بھی ہو، سلیقہ بھی ہو، میتھڈالوجی بھی ہو، امپلیمنٹیشن اس کا پروسیس بھی ہو۔ جب تک یہ کچھ نہ ہو آپ اپنے ادارے میں کسی کلرک کو اس وقت تک نہیں رکھتے جب تک وہ آپ کے کام کو کرنے والا نہ ہو۔ کمپوزر کو اس وقت تک نہیں رکھا جاتا جب تک وہ کمپوزنگ کے معاملات میں آپ کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہو۔ یہ عجیب و غریب بات ہے اور ہم اتنے جاہل اور بے وقوف بن گئے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ان تمام باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو صرف جمہوریت، پارلیمنٹ کا تقدس اور اس طرح کی سطحی باتوں میں پوری زندگی صرف کر کے دوبارہ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمان قوم زندہ باد اور مردہ آباد کے نعرے لگا کر کے مشرق سے لے کر کے مغرب تک وہ ان کو ووٹ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج جو پڑھے لکھے افراد ہیں انہیں وہ جس فیلڈ کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت وہ پوری امت کو ترقی دینے کے لیے ایک منصوبہ خود اپنے طور پر ڈیزائن کریں۔ کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ جب زوال کسی قوم پر آتا ہے تو یہ زوال مجموعی زوال ہوتا ہے، اس میں ہر آدمی نیچے کی طرف لڑک رہا ہوتا ہے۔ اس وقت وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو خود کسی سہارے کو پکڑ لیں اور دوسروں کے لیے سہارا بن جائیں۔ اگر وہ سہاروں اس تلاش میں رہیں کہ کوئی ان کو سہارا دے گا تو یہ ان کی نادانی ہے۔ آج امت جہاں پر کھڑی ہے، جس صورتحال سے دوچار ہے اور ایک کے بعد ایک ملک تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، فلسطین کو تباہ کر دیا گیا، شام کو تباہ کر دیا گیا، افغانستان کو تاراج کر دیا گیا، کشمیر کی وادی لہو لہو ہے، پوری امت مسلمہ ہر جگہ پر کانٹ چھانٹ کے عمل سے گزر رہی ہے، یہود و نصارہ مل کر کے اس کو تباہ کر رہی ہے۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے ہم جہاں بھی ہیں، جس کیپیسٹی کے اندر ہیں، اس ملک کی تعمیر کے لیے بھی، اس قوم کی تعمیر کے لیے بھی اور امت کی بقا کے لیے بھی اپنے طور پر اداروں کو کھڑا کریں، لوگوں کو ٹرین کریں اور ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کریں، ان کو فروغ دیں
ان کے ذریعے سے امت کے افراد کی تربیت کریں اور پوری امت کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ڈاکٹر ہیں، دیہات میں جا کر کے ایک کلینک کھول لیں، ہفتے میں ایک دن وہاں پر جا کر کے مفت مریضوں کا علاج کریں۔ آپ وکیل ہیں، مظلوم اور بے بس لوگ کورٹس میں روزانہ آپ کے سامنے اپنے مقدمے لے کر کے آتے ہیں، ان کے بدن کے اوپر کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، وکیل کی فیس نہیں دے سکتے، ہوتے مظلوم ہیں، آپ ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ انجینئر ہیں، آپ مختلف اداروں کو پلان ڈیزائن کر کر کے دیں۔ آپ تعلیم یافتہ آدمی ہیں، مہینے میں 2 دن رکھیں اور جا کر کے غریب بستیوں کے اندر کو تعلیم کی روشنی اور علم کی روشنی پھیلائیں۔ آپ سیاستدان ہیں تو اپنے عارضی اور سطحی سیاست کو چھوڑیں، عملی طور پر خلق خدا کی خدمت کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں جو آپ کے لیے بھی، آپ کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ کسی اور پروفیشن سے وابستہ ہیں، آپ اس میں اس امت کی خدمت کریں، اور اس لیے کریں کہ ایک مسلمان جیتا کس لیے ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، روزے بھی رب کے لیے رکھتا ہے، حج بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ زندہ اس لیے رہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور مرتا اس حالت میں ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو چکا ہے۔ اس کی تجارت میں بھی، اس کی عدالتوں میں بھی، اس کے پارلیمنٹ میں بھی، اس کی اسمبلیوں میں بھی اور اس کے تمام اداروں میں اسلام زندہ شکل میں نظر آتا ہے، کتابوں کی صورت میں بند نظر نہیں آتا۔ اس کے عمل سے، اس کے کردار سے اور اس کے اخلاق سے آج ہم سب پر اسلام کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اسلام کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے جو کچھ لٹا سکیں، جو کچھ اللہ کی راہ میں دے سکیں وہ کریں۔ اگر آج ہم دنیا میں اپنے گھروں کو بنانے میں لگے رہیں، اپنی پوشاکوں کو مزید زینت بخشنے میں لگے رہیں، اپنے لیے مزید سواریوں کا صرف انتظام کرنے میں ہمارے شب و روز گزر جائیں، تو کل اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہرگز نہیں بن سکتے۔ اللہ نے یہ زندگی امانت کے طور پہ عطا کی ہے، اس کا لمحہ لمحہ وہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ان لمحات امانت کو پوری دیانت کے ساتھ اسلام کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، مسلمانوں کی عظمت کے لیے، اس ملک اور قوم کی عظمت کے لیے جس طور پر بھی ممکن ہو وہ صرف کریں، لگائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لمحات کو، ہمارے اوقات کو، ہمارے مال اور دولت کو اور ہماری صلاحیتوں کو بابرکت اور برکت والا بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔